أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام توجہ بات شروع کی جائے سورہ کہف سے آیت کہف تلاوت کرنے لگا ہوں. گھبراہٹ تو نہیں ہے نا تاریخ کسی کا؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ میں آپ حضرات کو بتا چکا ہوں. ویسے تو قرآن سارے کا سارا 14 کا قصیدہ ہے، کیونکہ تعریف کی جہتیں دو ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ جس کی تعریف کرنا ہے اس کی ثنا کرو، دوسری یہ ہے کہ اس کے دشمن کی نفی کرو. اور قرآن میں یہی دو قسمیں ہیں، یا محمد و آل محمد کی مدح ہے یا ان کے دشمنوں کی قضا ہے. مگر کچھ صورتیں ایسی ہیں جو کسی نہ کسی معصوم سے منسوب ہیں، اور ان کی پہچان میں نے آپ کو بتائی تھی. وہ یہ ہے کہ جو صورت جس معصوم کے لیے مخصوص ہے، جتنے اس معصوم کے نام کے عدد ہیں اتنی اس صورت کی آیتیں ہیں. کربلا والے کے نام کے عدد 128، سورہ نحل کی آیتیں 128 جو مخصوص ہے حسین کے لیے. تمہارے مولا حسن کے نام پاک کی عدد 118، سورہ مومنون کی آیات 118. مخدومہ مطہرہ مبجلہ مخدرہ کے نام پاک کے عدد 135 اور سورہ طٰہٰ کی آیتیں 135. اور نجف والے کے نام کے عدد کتنے ہیں؟ یہ بڑے یاد ہیں ہر ایک کو. اور سورہ کہف کی آیتیں بھی 110. یہ اہل بیت کے سین میں باطن میں حسن رضا ملک ازہر یہ سورہ علی کہلاتی ہے. اسی لیے کربلا سے شام تک 27 مقام پر نوک نیزہ پر حسین نے سورہ کہف کی تلاوت کی ہے. یہ نعرہ سارے نے مارنا ہے کربلا تو شام تک. مسئلہ جڑا ہے وہ رولا جناب امیر دے متعلق تے رولا سی سارا. اس واسطے زہرا دلال نے پڑھیا ہی اسے نو ہے. سمجھ آ رہی ہے دوسرے والا؟ اس کی وجہ یہ تھی، ہاں یعنی بتاتا چلو نذیر شاہ، وجہ یہ تھی سورہ کہف پڑھنے کی. حسین بتاتا تھا زمانے کے جاہلوں کو کہ علی جیسا امام ہے ویسا میں ہوں، جیسا وہ ولی ہے ویسا میں ہوں، جتنا وہ معصوم ہے اتنا میں ہوں، جتنی بڑی حجت وہ ہے اتنی بڑی حجت میں ہوں. جب میرا گزارا علی کی ولایت کے بغیر نہیں ہے تو عام انسان کا گزارا. سرور اسی کی وجہ سے اس کا نام زبار بھائی سورہ کہف ہے. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. دو آیتیں قلم میں نے ملا کے پڑھی ہیں. کیا تم نے گمان کیا کہ کوہ رقیب کی غار میں رہنے والے اصحاب ہماری عجیب آیتوں میں سے تھے؟
اول فتیۃ الی الکہف، جب وہ نوجوان آئے اور کہف میں پناہ لی، فقالو تو کہنے لگے ربنا ہب لنا من لدنک رحمۃ، پروردگارا ہمیں وہ رحمت عطا کر جو تیرے قرب میں رہتی ہے۔ انہوں نے کہ اے رحمنا، کہ ہم پہ رحمت کر، نانا ہب لنا من لدنک رحمت، جو رحمت تیرے قرب میں وہ عطا کر، وحی لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے معاملے کو، امر کو کامیابی سے ہمکنار کر۔ ہاں مقصد میرا شاہ جی اور ہے، میں نے آگے بڑھنا ہے، یہ جو دلچسپی رکھنے والے ہیں ان کے لیے بتانا چاہ رہا ہوں۔ یہ دو آیتیں ہیں نا، یہ دونوں الف سے شروع ہوتی ہیں اور الف پہ ہی ختم ہوتی ہیں۔ ام حسبت، ام سے شروع ہے، الف میں الف ہے نا، اور ختم کہاں ہو رہی ہے؟ کانوا من آیاتنا عجبا، الف پہ ہی ختم ہوئی۔ اگلی آیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اذ اول فتیۃ، الف سے شروع ہو رہی ہے۔ وحی لنا من امرنا رشدا، پھر الف پہ ختم ہو رہی ہے۔ جن کو علم الحروف سے دلچسپی ہے ان کے لیے پردے میں ایک تحفہ دے کے چل رہا ہوں۔ علم الحروف کا ایک قانون ہے، مفتاح اور مغلاق۔ مفتاح چابی، مغلاق تالا، قفل۔ اسماء الہی میں جس نے اس قانون کو سمجھ لیا، اس کی ہتھیلی پہ کائنات بھی آ جائے تو وہ یوں جھٹک دیتا ہے، کیونکہ وہ اسے بہت چھوٹی اور بہت ہیچ لگنے لگتی ہے یہ علی کی ولا کے مقابلے میں۔ اس کا بھائی یہ ہے کہ الف سے غین تک یا الف سے یہ تک جس دائرے میں بھی دیکھ لو، اللہ کے جتنے اسماء ہیں الف سے شروع کرو، نہیں میں بس دو مثالیں دے کے پھر آگے چلا جاؤں گا۔ اللہ الف سے شروع ہوتا ہے، یعنی اب یہ حرف الف اسم اللہ کی مفتاح ہے، چابی، یعنی اللہ کا اسم الف سے کھل رہا ہے، شروع ہو رہا ہے۔ اور اس کا ایک نام ہے عالم الخفایا، چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا۔ اب خفایا الف پہ ختم ہو رہا ہے، یہاں الف مغلاق ہے، اللہ میں الف چابی ہے، یہاں تالا ہے۔ اس کا ایک نام ہے حضرت پر مہربان، بے سے شروع ہو رہا ہے، یہاں پہ مفتاح ہے، چابی ہے، اور اس کا نام ہے رب، یہاں مغلاق ہے، یہاں تالا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اچھا، اور نہیں یہ دوبارہ ڈھیلا نعرہ لگا کے مجھے بے مزہ نہ کرو، بس سنتے رہو۔ اب چابی کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ آپ نے چابی لگائی، یوں کیا کھل گیا، یوں کیا معلوم ہوا، ٹھیک ہے چابی آلہ ضرور ہے، کمال ہاتھ کی جنبش کا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر ہاتھ یوں نہ کرے، کروڑ چابیاں مل کے بھی تالا کھول نہیں پائیں گی، ٹھیک ہے نا؟ ہاتھ یوں نہ کرے، لاکھوں چابیاں مل کر بھی بند نہیں کر سکتی، یعنی دائیں بائیں، دائیں کھلنا، بائیں بند ہونا، اور یہی قانون ہے۔ اللہ دائیں طرف الف ہے، عالم الخفایا بائیں طرف الف ہے۔ اسی طرح کچھ آیات ہیں قرآن میں ملک اظہر کہ جو جس حرف سے ضرورت شروع ہوتی ہیں اسی حرف پہ ختم ہوتی ہیں، ان میں یہ دو آیتیں ہیں۔ خیر یہ تو ایسے ہی عربی میں ایک بات تھی
اب کہنا کیا ہے مجھے؟ وہ یہ اصحاب کہف کوئی عام لوگ تو ہیں نہیں. اللہ نے انہیں آیت عجیب کہا کیوں ہے؟ ان میں عجیب بات یہ ہے، میرا چہرے سے تھوڑا سا اونچا نہیں کر سکتے، مجھے چپ کے بولنا پڑ رہا ہے. ان کا کمال یہ ہے فیصل آباد والوں، جاؤ چیلنج میرا، کسی نبی کسی حجت نے ان کو دعوت حق نہیں دی، پھر بھی اللہ کو پہچان گئے. یہ تو دقیانوس جیسے مشرک بادشاہ کے حوالی تھے. دقیانوس کا نام سنا ہے؟ مشرک بادشاہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، بدبخت، اس کے حوالی تھے، اس کے درباری تھے، اور وہاں شرک کے ماحول میں رہ کر بھی توحید کے عارف ہو گئے. اسی سورہ کہف میں تھوڑے سے فرق پہ اللہ کہہ رہا ہے، ان کا تعارف کراتے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی. یہ چند جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت بڑھا دی. ادھر پچھلے مالے والا بات بولے پڑ رہی ہے، شاد بات، میں راضی تم سے، تو میں اپنی امانت وصول کر رہا ہوں. ہاں، تو اب اللہ جن کے بارے میں کہے کہ ہم نے ان کی ہدایت بڑھائی، تو ان کے ایمان میں دوبارہ بھائی کوئی شک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. اب وہ پناہ کہاں دے رہے ہیں؟ از اول فتیاتو، ابا کے لفظ ہے، ابا کے معنی ہے پناہ دینا. انہوں نے پناہ لی کہف میں، غار میں. جو بغیر دعوت حجت کے اللہ کو پہچان سکتے ہیں، انہوں نے اللہ سے پناہ کیوں نہیں مانگی؟ پہاڑ کی ایک غار ہے، اس میں پناہ لے رہے ہیں. اب اگر وہاں کوئی ہندوستان کا بت پرست ہوتا تو وہ شادی انگلی تو اٹھا سکتا تھا، میں پتھر کی مورتی کو پوجوں تو مشرک، تم پتھر کی غار سے پناہ لے رہے ہو. تو 73 فرقے کے علماء کے پاس سوائے اس کے کوئی جواب ہی نہیں شیعہ سنی دوستو کہ تم پتھر پوجتا ہے اپنی خواہش والا. انہوں نے پناہ لی ہے اس پتھر کی جس پہ وہ راضی ہے. تو ادھر جو باتیں والے بیٹھے ہیں، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ جیتے رہو. ہاں، جہاں کوئی شرح کی ضرورت پیش ہے، حق ہے تمہیں سوال کر سکتے ہو. اصحاب کہف نے حضرت نذیر شاہ پناہ لی کہف کی، غار کی. حالانکہ غار بھی عربی کا لفظ ہے. اب کیا کیا جائے، ایک ایک لفظ اجر مانگتا ہے. غار عربی کا لفظ ہے اور قرآن میں آیا ہے، پڑھ لو. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، شب ہجرت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ نے لفظ غار استعمال کیا ہے، یہاں کہف کہہ رہا ہے. ہاں خیر، کیونکہ میری منزل اور ہے. ان کی پناہ گاہ کہف، یعنی آسانی کے لیے غار. اور ان سے بھی بڑے آدمی کے پاس لے چلو. یہ اصحاب ہیں، نبی تو نہیں ہے نا. ایک نبی دکھاتا ہوں، حضرت لوط کا نام سنا ہے؟ فقط نبی نہیں، کلب رسول بھی ہے، حجت بھی ہے، معصوم ہے، اور بہت بڑے خاندان کا ہے. حضرت ابراہیم کا سگا خالہ زاد بھائی بھی ہے. قوم کے بدماشوں نے مکان کو گھیرے میں لے لیا، دیکھا میں نہیں لڑ سکتا ان سے اکیلا، حسرت سے کچھ کہا. اللہ نے آیت بنا کے سورہ ہود میں بھیج دیا، لے آؤ قرآن، ابھی ممبر پہ لے آؤ میدان میں. حسرت سے بولا ہے لوگ، لو ان لی بکم قوت او آوی الی رکن شدید، کاش مجھے قوت مل جائے
رہ گیا کہ میں تھک گیا کہ علی والا ان پڑھ ہو سکتا ہے، انگوٹھا چھاپ ہو سکتا ہے، جاہل نہیں ہو سکتا. میرا خطاب علی والوں سے ہے، جاہلوں سے نہیں. لو ان علی بکم قوتا، کاش مجھے قوت حاصل ہو جائے. او آوی الی رکن شدید، یا میں کسی رکن شدید کی پناہ میں آ جاتا. پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کی سمجھا، انہوں نے کیوں مارے ہے. رکن شدید ہے جڑا میں ترجمہ سنیا سی نا، کہ کاش مجھے عزتوں کا محافظ مل جائے. نہیں، میں بتاتا ہوں معصوم کی زبانی. تم کون ہو، میں کیا بھیجتا ہوں، ہماری کیا حقیقت ہے. ہمارے پاس یہ اختیار کہاں کہ ہم قرآن کا ترجمہ یہ تفسیر اپنی مرضی سے کریں. جن کے گھر میں اترا انہی سے پوچھتے ہیں نا. رکنے یار، یہ سامنے بیٹھے ہو، بیٹھ سامنے گئے اور بیٹھے چپ ہو، یہ سارا محلہ ٹھیک ہے. تم چپ ہو، یا میں میز کرسی وہاں لے آؤں گا ورنہ بولنا شروع کر دو. رکن شدید کے لفظی معنی کیا ہے؟ مضبوط قلعہ، جسے قلعہ کہتے ہو. کوئی مضبوط قلعہ مل جائے جس کی میں پناہ لے لوں. ایک بندہ قرآن پڑھ رہا تھا شاہ جی صادق آل محمد کی محفل میں، سورہ ہود کی تلاوت کی. جب شاید سے گزرا قرآن بند کر کے کہتے مولا یہ لوط کیا کہہ رہا ہے. وہ آخر نبی ہے، معصوم ہے، خدا کی حجت ہے، اللہ کی پناہ نہیں مانگتا، رکن شدید کی پناہ. منظر بیٹے، نبی سے زیادہ اللہ سے رابطہ کس کا ہے؟ اب مولوی نبی سے تو زیادہ قریب نہیں ہے نا اللہ کے، اسے تو اللہ پناہ دے بھی دیتا ہے. اور اسی رات جس وقت قوم کے اوباشوں نے مکان گھیرے میں لے رکھا تھا، جبریل کچھ فرشتوں سمیت وہاں موجود تھا. چلو جبریل سے کہہ دیتا مجھے پناہ میں لے لے، میری مدد کر. یارو میں جنگل میں تو خطاب نہیں کر رہا. اور جبریل آیا بھی اثر تھا، اسی لیے ملک اثر کہ خطہ لوط کو الٹ دے. اس کی طرف بھی نہیں دیکھتا، اللہ سے بھی نہیں مانگتا کاش مجھے قوت مل جائے یا میں رکن شدید کی پناہ لے لوں. تمہارا یہ کیا ہے؟ توجہ حلالیو. مولا نے مسکرا کے فرمایا قولا تمنیا بالقوت القائم علیہ السلام والرکن الشدید اصحابہ. فرمایا قوت سے مراد ہمارا قائم اور رکن شدید اس کے 313 سپاہی. بڑی بات ہے. تو اب میں یہ ترجمہ کر سکتا ہوں نا، مجھے حق ہے. نہیں، یا تو تفسیروں سے علی کے صادق بیٹے کا یہ قول دھو ڈالو، ورنہ میں کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے بھی یہ ترجمہ کروں گا. لوط نے کہا کاش مجھے قائم مل جاتا. اور میں اگر اس کے معیار کا نہیں تو اس کے سپاہی ہی مل جاتے. اب دیکھنے والی بات یہ سر لوط جیسی حجت جو خود نبی ہے، حجت ہے، معصوم ہے، رسول ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ تمہارے امام کو، تمہارے زمانے کے امام کو قوت کہہ رہا ہے. ایک جملہ کہنے لگا ہوں، پتہ نہیں کس کے سر سے گزرے گا، کون عرش کو چھو لے گا. لوط میرے زمانے کے امام کو قوت کہتا ہے. اور اگر کہو گے تو کتاب کل لے کے آؤں گا، پیش کر دوں گا. شیعہ کتاب نہیں،
برادران اہل سنت کے علامہ زرندی نے یہ لکھا ہے تمہارے 12ویں امام کے بارے میں کہ مہدی نے اپنی انگوٹھی پر لکھوایا ہوا ہے کیا؟ اللہ عصمتی و محمد حجتی و علی قوتی. اب میرے پر اعتراض ہو گیا یار. اللہ ترجمے کی تو ضرورت نہیں. علی شاہ بچے بھی سمجھ گئے. اللہ عصمتی و محمد حجتی و علی قوتی. میرا امام کہہ رہا ہے میری عصمت اللہ ہے. ساڑے واجبت ہے کہ جنی سانو آواز معصومہ نے دیتی ہوئی ہے سیدہ طاہرہ دی عظمت واسطے مل کے نعرہ کہاں ملیں گے ایسے معصوم جو کہیں اللہ میری عصمت ہے، محمد میری حجت ہے اور علی میری قوت ہے. اب شاہ جی کوئی شر سوچے تو کیا سوچے بھائی؟ جسے حجت قوت کہیں اس کی قوت کا نام علی ہے. اللہ تھکا تو کافی ہے. سفر یاد ہے نا، بھولنا نہیں. اصحاب کی پناہگاہ کا لوط پناہ لینا چاہتا ہے میرے قائم کے 313 مجاہدوں سے. آؤ سرور اب ذرا لوط سے بھی بڑی حجت کے پاس چلیں. رب کرے ہر بندہ میرے سامنے خریدار ہو. عیسیٰ ہر لحاظ سے لوط سے بڑی حجت ہے. لوط صاحب کلمہ نہیں ہے، لوط صاحب شریعت نہیں ہے، لوط صاحب کتاب نہیں ہے، لوط اولو العزم نہیں ہے. عیسیٰ یہ سب کچھ ہے. ٹھیک ہے نا؟ سورہ مومنون کون سی سورت؟ اللہ کہہ رہے ہیں وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً آوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ. اللہ کہتے ہیں ہم نے مریم کے بیٹے اور اس کی ماں دونوں کو ایک آیت بنایا. یہ نہیں کہا اللہ نے کہ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَتَيْن. یہ نہیں کہا کہ ہم نے ان دو کو 2 آیتیں بنانا. آیتن یہ دونوں مل کر ایک آیت. اب میرا خیال ہے منظر بیٹے تم بچہ بھی سمجھ سکتا ہے، بلکہ تم تو ماشاءاللہ سمجھدار بچے ہو. کوئی بے سمجھ بچہ بھی سمجھ جائے گا کہ جب یہ 2 مل کر آیت ہیں تو آدھی آیت عیسیٰ ہوگا، آدھی مریم ہوگی. اور فیصل آباد کے شیعہ سنیو، جو آدھی آیت ہے وہ دعویٰ کرتا ہے میں پرندہ خلق کرتا ہوں. سمجھ میں آئی بات؟ وہ کہتا ہے میں غیب کی خبریں بتاتا ہوں، میں مس کر کے شفا دیتا ہوں، میں موت و حیات کو ٹھوکر میں رکھتا ہوں. یہ آدھی آیت ہے، علی پورا قرآن ہے.
66 آئے تھے. اب اس کو دگنا کرو. 6000 کا دگنا 12, 600 کا دگنا پھر 1200, یعنی 13200 یہ, اور پھر 66 کا دگنا, یعنی 13,500 سے بھی زیادہ, یعنی عیسیٰ سے کم از کم ملکتر 13,500 گنا بلندی پہ کھڑا ہے علی. اب پتہ نہیں, خدا کرے سب ماننے والے ہوں کہ سوچ کے بیمار جمع نہ ہو گئے ہوں. جو آدھی آیت ہے وہ تو کہتے ہیں انی اخلق کو, میں خلق کرتا ہوں پرندہ جو اس سے بھی 13,500 گنا اونچا ہے, وہ کیا خلق کرے گا؟ جو دیوار کے ساتھ کھڑے ہو باتیں پڑھ رہی ہیں, جو دیوار کے ساتھ کھڑے ہو تم سے پوچھا ہے باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ ہاں تو ہاتھ ہلاؤ نا, اگر اللہ نے دے رکھے ہیں تو. سر اٹھاؤ, میری آنکھوں میں آ کے ڈالو. تو جملہ مترجہ تھا یہ میں نے کہا, جو 13,500 درجے نیچے ہے علی سے, اتنا نیچے ہے علی سے کہ علی کے آخری بیٹے کا بھی مقتدی ہے. اب پتہ نہیں میرے سامنے کون کیا ہے, میں کچھ نہیں جانتا. سمجھ میں آگے بات نہیں سمجھ میں آتی بات. اچھا ٹھہرو, کبھی پیش نماز کے پیچھے نماز پڑھی, کبھی اسے مسئلہ بھی تو پوچھا ہوگا, اسے ہاتھ بھی ملایا ہوگا, پیش نماز کے ہاتھ بھی چومے ہوں گے. چلو اتنا ہی فرق مان لے, پھر عیسیٰ کو بھی تو کوئی مسئلے علی کے اس بیٹے سے پوچھنے پڑے. تو جو 13,500 گنا سردا نیچے کھڑا ہے, لوگ اسے تو لطفے سے مانتے نہیں. شیعوں کے گھر پیدا ہو کہ تم نے تیر کون سا مارا, یہ تو جبر مشیت ہے. جس نے شیعہ کے گھر نہ پھینکا تجھے, یہودی کے گھر پیدا ہو کے تو پھر یہودی مر جاتا. کمال تو یہ ہے شیعہ کے گھر رہ کے شیعہ رہو. جو آدھی آیت ہے وہ لطفے سے نہیں, مشکوک لطفے والوں جو پورا قرآن ہے وہ تیری طرح پیدا ہوا. دیوار کے ساتھ کھڑے ہو, ٹھیک ہو, جیتے رہو. اچھا اب کہنا کیا چاہتا ہوں, بات یاد ہے یہ بول گئی, اصحاب کی پناہ گاہ, واہ کیا بات, نبی کی لوط کی پناہ گاہ, قائم کے سپاہی. یاد رکھنا, ہاں ابھی ترجمہ مکمل نہیں کیا نا. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ, اپنی پناہ نہیں کہا, ابو طالب کی پناہ کو اپنی پناہ کہہ رہا. ہم شاید ٹھیک ہے مجھے. ہاں, اور شاہ جی قرآن میں آپ کو قدم قدم پہ اشارے ملیں گے کہ فعل ابو طالب کا, اللہ کہتے ہیں میرا. پناہ ابو طالب کی بھی لی. العظمت للہ. ابھی ذرا اللہ رسول سے کہہ رہا ہے, بلکہ اسے پابند کر رہا ہے حکم کے لہجے میں. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا, میں ہی مشرق مغرب کا رب ہوں, میرے سوا کوئی اللہ نہیں, بس مجھے اللہ کو ہی وکیل کرنا.
سر سے تو نہیں گزر گئی. اب شیعہ ہو یا سنی کل مرضی کے عالم سے پوچھ کے آنا اور پھر ہانا کی چٹ ممبر پہ بھجوانا ضرور. اللہ پابند کر رہا ہے شادی رسول کو فتخذہ وکیلا. بس مجھے وکیل کر. ذرا اپنے مولویوں سے یہ پوچھ کے آنا محمد کے نکاح کا وکیل کون تھا؟ ابو طالب تھا نا وکیل. اللہ کہہ رہا ہے فتخذہ وکیلا, مجھے وکیل کر. رسول وکیل بنا رہے ہیں ابو طالب کو. اب ایسے تو میں نہیں جانے دوں گا, گیٹ ایک ہی ہے, چاہے مجھے وہاں کھڑا ہونا پڑے گا تو پھر اکیلے سے انٹرویو لوں گا. ورنہ جلدی فیصلہ کرو. یا رسول پہ انگلی اٹھا کہ اس نے اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کی, ورنہ ماننا پڑے گا محمد کی نگاہ میں ابو طالب کو وکیل کرنا اللہ کو وکیل کرنا ہے. اچھا میں نے حضرت میرا قدر پوچھا تو نظیر شاہ اللہ سے عالم مانا میں حضرت بھائی سوال بھی سنا اور ضرور اللہ کا جواب بھی سنا. میں نے کہا اللہ میاں اختلافی باتوں کو ہوا دی ہی کیوں ہے تم نے؟ جب بہت سے لوگ نہیں مانتے ابو طالب کو, اس سے کیوں نکاح پڑھوایا؟ خود پڑھ لیا ہوتا. اللہ جانے اب میں کس کے سامنے کیا بیان کر رہا ہوں. خود پڑھ لیا ہوتا. کہا چاہے لبن میرا قانون ہے الجزاء الاحسان الا الاحسان, انسان کا بدلہ احسان. ابو طالب کے کتنے احسان ہے مجھ پر, اب مجھ سے بڑا اللہ تو کوئی ہے نہیں, اس لیے محمد کا نکاح اس سے پڑھا کے میں نے ابو طالب کے بیٹے کا نکاح خود پڑھ کے بدلا. احسان بھی تو ہوتا تھا, بدلہ بھی تو دیتا تھا. اور جب سے میں فقہ پڑھنے لگا ہوں ہر ہفتے میں ایک مجلس سے سرکار پہ ضرور ہوتی ہے, اگر آپ کو یاد ہو تو. اور جب بھی پڑھے میں نے سرکار ابو طالب کے فضائل پڑھے, ایمان پہ بات نہیں کی, کیونکہ میرے نزدیک سرکار کے ایمان پہ بات کرنے سے بڑی بے ایمانی ہی کوئی نہیں. کلے ایمان کے بابا کا ایمان. اللہ اکبر. اے کاش لوگ تھکائی نہ کرتے. ہاں جو تازہ دم ہے اور جاگ رہے ہیں اپنے مقدر کی طرح ادھر دیکھیں. میں فضائل پڑھتا کیوں؟ چونکہ میں نے لسان اللہ کو ممبر پہ ابو طالب کے فضائل پڑھتے ہوئے دیکھا. جس کے فضائل اس سے بھی بڑے بڑے ہیں. میں کہہ گیا آپ کے لیے سب سے بات نہیں ہوگی. دو پڑے ہیں نا علی سے, ایک مصطفیٰ ایک کبریا, دونوں علی کے فضائل نہیں پڑھتے. یہ تو میں نے کہا ہے جس کے فضائل اس سے بھی بڑے پڑے, وہ ابو طالب کے فضائل پڑھ رہا ہے. واز کر رہے تھے, فرما رہے تھے میں نے آدم کے ساتھ یہ کیا, نوح کے ساتھ یہ کیا, ابراہیم کے ساتھ یہ کیا, موسیٰ عیسیٰ کے ساتھ یہ کیا, ازل میں یہ کیا, پچھلے زمانوں میں یہ کیا, آنے والے زمانوں میں یہ کروں گا. مجمع میں سے ایک بدبخت کھڑا ہو گیا, یاری تیری یہ منزلت, اور آگے جو اس نے بکواس کی میری زبان کو تو طاقت نہیں کہ میں کہوں. سرکار ابو طالب کے بارے میں گستاخی تھی, وجہ اللہ پہ چلا رہا محفظ اللہ پاک بیٹھ جاؤ, اللہ تیرے منہ کو توڑے. اِنَّا أَبَا طَالِبَ لَوْ شَفَّعَ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَشَفَّعَهُ اللَّهُ وَإِنَّ نُورَ أَبِي طَالِبٍ لَيُطْفِئُ أَنْوَارَ الْخَلَائِقِ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا 5 أَنْوَارٍ لِأَنَّ نُورَهُ مِنْ نُورِنَا وَقَدْ خَلَقَهُ اللَّهُ مِنْ قَبْلِ آدَمَ ب12,000 سَنَةٍ.
کیا بات ہے اگر یہ نعرہ دلیل کے طور پہ لگایا گیا کہ ہم خریدار ہیں اور تھکے نہیں، تو پھر 70% خریدار ہیں، 30%۔ چپ بندہ تیرے منہ کو توڑے حرفوں کا دعویٰ۔ یہ تو میں کہہ کے تھک گیا، دانت گھس گئے میری ذمہ داری ہوتی ہے 6 چیزیں: انشاء، املا، قرأت، عبارت، ترجمہ، حوالہ۔ ہدایت شاہ نے جب سمانا فرماتا ہے تو کیا سمجھتا ہے ابو طالب کو؟ ان ابا طالب لا یشفع فی الاولین والآخرین لشفعہ اللہ۔ کہا اگر میدان قیامت میں میرا بابا ابو طالب اولین و آخرین کی اکیلا شفاعت کرے، اللہ نہ کر ہی نہیں۔ سے لے کر شب محشر تک کی منظر بیٹے ساری مخلوق کی اکیلا ابو طالب شفاعت کرے، شفاء اللہ، اللہ کی شفاعت ماننی پڑے گی۔ سر اٹھانا فرماتے ہیں ان نور ابی طالب لیطفی انوار الخلائق فی یوم القیامت الا 5 انوار۔ فرماتے دیکھنا ہے جاہل قیامت کے دن جب ابو طالب آئے گا، سوائے 5 نوروں کے ابو طالب کا نور ہر نور کو بے نور کر دے گا۔ سوائے 5 نوروں کے ہر نور کو بے نور کر دے گا۔ لِأَنَّ نُورَنَا نُورَهُ مِن نُورِنَا، کیونکہ اس کا نور ہمارے نور میں سے ہے۔ اور آپ اگر کوئی کمزور معدے والا ہے، چلو میں خیر خواہی کر رہا ہوں، ورنہ ابھی الٹیاں لگ جائیں گی۔ اور خدا کرے ہر بندہ میرے سامنے خریدار ہو۔ آگے لسان اللہ نے فرمایا قد خلقہ اللہ من قبل آدم ب12 الف سنہ۔ میں تجھے پتہ نہیں اللہ نے ابو طالب کو آدم سے 12,000 سال پہلے خلق کیا۔ بولتا سکتے نہیں، آسانی کری بھی ہاتھ کھڑے کر لو، کچھ پتہ نہیں بجلی سمجھ دیا آئی تھی کہنا میں تو سمجھ نہیں لگتی۔ نعرہ حیدری بڑے بڑی بات ہے سر سے گزری میں کیا حال پہلے نہیں، اب جس کو پھر لسان اللہ کی کہیں بات پر ایمان ہے، ہر وہ حلال زیادہ سر اٹھائے ایک لمحہ وزن کر کے آنکھوں میں آ کے دیکھے۔ اب علی کہہ رہے ہیں کہ 12,000 سال پہلے ہے ابو طالب آدم سے، مانا میں بڑا شکی مزاج ہوں، جس نے مانا ذرا ہاتھ اٹھائے۔ اچھا شاہباز سارے حلالی ہو سارے موالی ہو، اب ذرا میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا، جو ہے آدم سے پہلے وہ آدم کا بیٹا کیسے ہو گیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ابو طالب شاہ جی ہے کیا؟ علی کا صرف، جس کا صرف آدم کا بیٹا نہیں ہے۔ مظروف کو اولاد آدم میں تلاش کرنے کی گستاخی نہ کرنا۔ تم دیکھتے نہیں آدم ہے کیا؟ حضرت میں لفظ تو کہنے لگا ہوں، اللہ کرے خریدار ہوں، مگر جو ہوں گے میرے لیے اتنے ہی کافی ہیں۔ آدم کیا ہے نا جی؟ آدم تو علی کے پانی اور مٹی کے کھیل کا نتیجہ ہے۔
آدم ہی خلق کیتا نعرہ حیدری کیا بات ہے کیا بات ہے عیسیٰ تھوڑی سی مٹی لے تھوڑا سا پانی لے پرندہ بنا دے علی تھوڑی سی خاک لے تھوڑے چھینٹے پانی کے ڈالے دو ہاتھ سیدھے دو الٹے مارے آدم بنا دے اب ایک بات میں میرے دماغ میں پتہ نہیں کیا کیا خلاص ہے میں تھوڑا پڑھا ہوا ہوں ذرا میری مدد کر دینا اب ایک کاریگر نے میں نے کہا ایک چیز بنائی لوگوں نے واہ 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 کیا شے بنی ہے یار شے کو اٹھایا چوما چاٹا آنکھوں سے لگایا چھوڑ ہی دے رہے یار کیا بنا سبحان اللہ اس شے کے بنانے والا آ گیا جس نے وہ بنائی تھی اسے دیکھ کر منہ پھیر لیا ہے ایسی ہی دیوانگی اگر خریدار ہے کوئی تو یہ منافقت کہلائے گی نا یا جہالت کہلائے گی کہ صلاۃ کو چوما چاٹا جا رہا ہے شانے سے منہ پھیرا جا رہا ہے آدم صلاۃ ہے حکم خدا سے علی کی بنائی شے کو فرشتے سجدہ کریں تو علی کو نوازوں سے باہر کرے جس علی کا ظرف آدم سے پہلے ہے ختم کرنے لگا ہوں میں ایک جملہ کہتا ہوں بسم اللہ بسم اللہ جملہ اتنا بڑا کہتا ہوں اور بھائی سارے کا سارا مجمع ممبر حسینی کے خلاف کو ہاتھ میں لے کے میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں یہ غراق نہیں اپنے لیے نہیں کہہ رہا یہ کان داد کے لیے ترسے ہوئے نہیں ہیں عزت حیدر کی قسم شبیر کی جوتیوں کے صدقے ممبر کی 1100 سالہ تاریخ میں کسی خطیب نے خواب میں وہ داد سوچی بھی نہیں ہوگی جو غزل پر وصول کر چکا اپنے لیے نہیں کہہ رہا جملہ اتنا عظیم ہے اگر یہ سارا مجمع کھڑا ہو کے کل اس وقت تک 24 گھنٹے کہتا رہے واہ 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 جملے کا حق ادا ہو اب پتہ نہیں میرے سامنے کون کیا خرید لینا یہی قیمت ہوگی اس جملے کی ایک عالم ربانی علامہ اسد درائشنی کا خراج ہے کتاب سرکار وفا پہ لکھی ہے پھر عباس کے خاندان کا تعارف کرایا عباس کا بابا کون ہے عباس کا دادا کون ہے عباس کا پردادا کون ہے کھڑے ہوئے تھک تو نہیں گئے نا اب بھائی چھٹی دینے لگا تمہیں جملے بہت ہیں ایک سنانے لگا ہوں وہ کہتے ہیں سر الغد والعام سے مشاورہ مشیر الشم سے وہ کہتے ہیں ابو طالب گزرے کل کا بھی راز ہے اور آنے والے کل کا بھی راز ہے آنے والا کل امس گزرا ہوا کل سر الغد والا گزرے کل کا راز آنے والے کل کا راز اگلے جملے کے ترجمے سے پہلے چھوٹی سی ایک بات یاد دلاؤں یاد ہے ایک دن لوگوں نے کہا علی کی نماز قضا ہو گئی اور علی نے یوں کیا تم نے ڈنڈیوں میں جا دیا ایسے کیا پھر کیا ہوا 70,000 فرشتوں کے ہاتھوں میں تنابیں ہوتی ہیں سورج کی اور خود سورج تیری زمین سے ہزاروں گنا زیادہ وزنی ہے زمین سے ہزاروں گنا وزنی سورج اور 70,000 فرشتے ابو تراب کے اشارے کی تھمک برداشت نہ کر سکتے ہوئے
और अली की उंगली के एक इशारे की ताकत है। क्या बात है। समझ गए? अब सारा मजमा एक दफा दिल में कह दे या हादी। हाँ, अब जुमला आने लगा है। सुभान अल्लाह। वो कहते हैं मुशावरहू मुशीर शम्स, वो कहते हैं जो अली सूरज को इशारे से बुलाता है। अबू तालिब उसी अली से कहता है या अली इधर आ। क्या वजद है, क्या जज्ब है, क्या कैफ है। मुशीर कहते हैं इशारा देने वाले को, मुशार जिसको इशारा किया जाए। मुशारहू मुशीर शम्स, जो अली सूरज को इशारे से बुलाए। अबू तालिब उसी अली को इशारे से बुलाए। जिसके इशारे का पाबंद किबरिया का बदन हो, उसे अबू तालिब कहते हैं। कुछ तसव्वुर कदे में अजमत का अक्स लहराया कि अबू तालिब क्या है। बराए खुशनूदी हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम बुलंदतर सलावत। कहां कहां सरफे नजर करेगा तो अबू तालिब से। वाह 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 वाह। करबला में सहाबियों के बेटे नहीं, अबू तालिब के बेटे मारे गए। हाँ, पर मैं छोड़ देता ये सिर्फ 1-1.5 मिनट, सिर्फ इसलिए कि अगर कोई आंख वुजू कर ले तो जो पर्दे के अंदर शाम से चल के आई बैठी है। अल्लाह अकबर। मैंने कहा करबला में जिस हाशमी शहीद की तरफ उंगली उठा ले उसकी रगों में लहू तो अबू तालिब का है। बाजार में बेटियां किसकी गई? अल्लाह अकबर। जिस दीन पे आज दूध बहुत इतर आता है, अल्लाह उस दीन के लिए हाथ बंधवाने वाली या अबू तालिब की बहुएं थी या अबू तालिब की बेटियां थी। अल्लाह अकबर। हाँ, खुदा तो एहसानमंद है उसका। कौन देगा ज़ैनब के बंधे हाथों की कीमत? अल्लाह अकबर। जिसके सीने में गोश्त का टुकड़ा है, पत्थर नहीं, उसके लिए रखा। फजाइल में नित नहीं मेरी कोशिश होती है कि रोज नई से नई बातें तुम्हें सुनाई जाए कि दर्द की वही कहानियां हैं जो 1400 साल से आजादार सुनते आ रहे हैं। पर मैं याद दहानी कराता हूँ, आंसुओं की भीख शाम वाली मखदूमा से खुद मांग लेना। बड़ी पैसे की है उलमा ने कि कितना अरसा कैद रहे हैं। नौमान बिन मुंज़िर मदानी ने भी तेरे खून रोने वाले इमाम से पूछा था, मौला कुछ साल बताते हैं, कुछ कम बताते हैं, कुछ ज्यादा बताते हैं, कितना अरसा कैद रहे? खून का फवारा निकला। फरमाया इब्न मुंज़िर, कैद की मुद्दत न पूछ, कैद का असर पूछ। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। फरमाया कैद की मियाद न पूछ, असर पूछ। कि मेरे जुड़े हुए हाथ देख लेना, तुम्हारी कौम का खादिम हूं, चोट लग जाएगी लिल्ला मुझे। खून रोने वाला बैठा है किसी के दाएं किसी के बाएं, मेरा ईमान भी है तहकीक भी। मौला क्या असर? फरमाया ऐसी जगह हमें धूप में कैद रखा गया, हत्ता तक़श्शरत जुलूदुना, हमारे चमड़े उतर गए थे। कैद के बाद मैं फुफी को नहीं पहचानता था,
خود بھی مجھے نہیں پہچانتی تھی. اللہ اکبر. ہم پہچان کے لائق ہی نہ رہے. پڑھ کے دیکھو کتابیں. بس میں ختم کرنے لگا ہوں کہ مدینے میں منادی ہوئی ہے. محمد حنفی آئے ہیں, بھتیجے کو چچا نہیں پہچان سکا, بہن کو بھائی نہیں پہچان سکا. پڑھنے والے آپ کو بتا دیں کہ کافی دور راستے میں بیٹھا تھا سجاد. نہیں, ایسا نہیں ہے. خیام کے دروازے پہ چند قدموں کے فاصلے پہ بیٹھا تھا. سلام کیا, جواب ملا. محمد حنفیہ نے پوچھا جو پہنچانے آئے ہیں قافلے کو شاید یہ بھی ان میں سے کوئی ہے. کیونکہ لفظ یہ ہے اے عبد خدا, سجاد کے پردہ دار اسی خیمے میں ہیں. سجاد سے پوچھ رہا ہے چچا, سجاد کا بدن کانپ رہا ہے, خونی لکیریں رخسار کو تر کر رہی ہیں. کہا ہاں تیری بہنیں اسی خیمے کے اندر ہیں. پھر بھی غور نہیں کیا محمد بنی, اندر آ. دور سے زینب نے آتے ہوئے دیکھا, روکے گا میں کلثوم اما فضا میرے بازو پکڑ کے اٹھاؤ, میرا بھائی آ رہا ہے, میں اپنے بھائی کا استقبال کروں. کھڑی ہے زینب, برادش بھی علی کی بیٹی کا بھی بدن کانپ رہا ہے. میرے سر پہ قرآن رکھ, عباس کا نام ہاتھ میں دے. محمد حنفیہ ایک ایک بی بی کو دیکھ رہا ہے. فیصلہ آباد والوں جب کافی دیر گزر گئی وہ پہ ماتم کر کے کہتا ہے کوئی مجھ پہ رحم کرو, میں علی کا بیٹا ہوں, میری بہن زینب کون سی ہے. ساری بیویوں نے بی بی کی طرف اشارہ کیا. پیچھے سے سجاد نے کہا چچا یہی تو سامنے زینب کر گئے. جب کہا چچا مڑ کے دیکھا ہے تو سجاد ہے, بیٹا میں تجھے پہچان نہیں سکا. رو کے کہا زینب جیسی بہن کے ساتھ شام گیا ہوتا, بازاروں میں پتھر کھاتے دیکھتا, شرابی کے دربار کی پیشی دیکھتا, میں پوچھتا جوانی کیسے قائم رہتی ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد